السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرار اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ سابقہ لیکچر میں آپ کے سامنے توحید پہ گفتگو ہوئی، توحید کے اپوزٹ شرک پہ روشنی ڈالی گئی، پھر اس کے ساتھ رسالت کے عنوان پہ آئے تو لغوی اصطلاحی معنی کے ساتھ رسول اور نبی کا فرق واضح کیا، اور پھر انبیاء کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیکچر میں سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اسلامی تعلیمات کی روح سے تمام انبیاء ایک ہی گروہ کے ارکان ہیں، سب ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے فیضیاب ہوئے، مگر اس کی یکسانیت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء میں فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کی پہلی خصوصیت وہ یہ ہے کہ جامعیت ہے۔ جامعیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے۔ دوسرے مذاہب پوری انسانی زندگی کے احاطہ نہیں کرتے، ان کے مقابلے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا نہایت جامع اور منظم ضابطہ پیش کرتے ہیں۔ مذاہب، یہ مذہب اور دین کے اندر کیا فرق ہے؟ ضمناً یہ بات آئی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مذہب کسے کہا جاتا ہے اور دین کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے اندر فرق ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ بیٹا، مذہب ایک جز کا نام ہے اور دین ایک کل کا نام ہے۔ مذہب ایک شاخ ہے اور دین مکمل ایک درخت کا نام ہے۔ مذہب کے اندر جامعیت نہیں، دین کے اندر جامعیت ہوتی ہے، مذہب کے اندر انفرادیت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تمام انبیاء کو مذاہب عطا کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا کیا گیا، کیونکہ یہ کل ہے، جامع ہے، اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، باقی کے اندر جامعیت نہیں، انفرادیت پائی جاتی تھی۔ اس لیے مذہب عام ہے تو دین ایک خاص ہے، کہ دین کے اندر مکمل ہدایت، سرچشمہ ہدایت ہے، مکمل زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ و سلیقہ ہے، جبکہ مذاہب کے اندر جز تھا، کل نہیں تھا۔ جامعیت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک وصف، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے بعد دوسرا وصف عمومیت ہے۔ گزشتہ انبیاء خاص قوموں کے لیے مختلف ادوار میں تشریف لائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کرۂ ارض کے کسی خاص خطے یا کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ساری دنیا میں قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے حکم خداوندی ہے، اعلان خداوندی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں انسانوں میں تم سب کی طرف خدا کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف کاملیت ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف آپ کی تعلیمات کا دوام ہے۔ یہ وصف پہلے امتیاز لازمی نتیجہ تھا، پہلے امتیازات کا یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا نبی بھیجا جائے جو سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے مذہب دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے کاملیت عطا کی ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہی، ایسا کامل دین عطا کیا گیا۔ پھر سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ دین بتایا گیا۔ ناسخ دین، ناسخ اور منسوخ کسے کہا جاتا ہے؟ ناسخ وہ چیز ہوتی ہے جو بعد میں آتی ہے، اور پہلے والی جو ہوتی ہے وہ بعد والی آنے کے بعد پہلے والی منسوخ ہو جاتی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ تھیں، آپ کی شریعت ناسخ ہے، کیونکہ یہ بعد میں آئی۔ ایک چیز جب پہلے آتی ہے، جب اس کے بعد دوسری آ جائے، اس کے اپوزٹ آ جائے، جس کا حکم کرنے کا کر دیا جائے کہ اب یہ کرنا ہے، تو پہلے والا حکم ختم ہو جاتا ہے، وہ بعد والا صادر ہوتا ہے، پہلے والا منسوخ ہو جاتا ہے، بعد والا ناسخ ہوتا ہے، پہلے والا منسوخ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، پہلے والی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ کی حفاظت کتاب ہے، دوسرا آپ کا وصف حفاظت کتاب۔ تمام انبیاء کو صحائف عطا کیے گئے، رسولوں کو کتابیں عطا کی گئیں۔ کل دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے 4 بڑی کتب اتاری، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ آپ سے پہلے 100 صحیفے اتارے گئے، لیکن کسی کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے نہیں لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے ایک واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالی نے خود لیا، اور وہ کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری گئی۔ آپ کا یہ خصوصیت ہے، آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ کی شریعت بھی محفوظ، آپ کی حدیث، آپ کی کتاب بھی محفوظ، اور آپ کے اوپر اتاری گئی جو شریعت، آپ کے اوپر اتاری گئی کتاب قرآن مجید، اور آپ کی زبان سے نکلے گئے الفاظ حدیث مبارکہ تمام کے تمام محفوظ ہیں۔ سنت نبوی کا تحفظ، حضور تمام انبیاء نے اپنے اپنے ادوار میں محنت کی، ہر ایک اپنا دستور العمل تھا، لیکن کچھ محفوظ نہ رہا۔ ان کے اوپر اتاری گئی کتابیں بھی تبدیل کر دی گئیں، رد و بدل ہوا، تورات کو تقسیم کیا گیا، انجیل کو تقسیم کر دیا گیا، مختلف بکس کے اندر تقسیم۔ جب یہ عنوان آئے گا میں بتاؤں گا کہ کون سی کتب کتنے کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری گئی کتاب بھی محفوظ ہے، آپ کی شریعت بھی محفوظ ہے، آپ کی حدیث بھی محفوظ ہے، تو آپ کی سنت بھی محفوظ ہے۔ ہمگیریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، وہ ہمگیر شریعت عطا کی گئی جس کو زوال نہیں ہے، لا زوال شریعت عطا کی گئی، کہ زمانہ جنگ ہو، عبادت ہو، رسوم ہو، معاملات ہو، گفتگو ہو، قرابت داری ہو، تعلقات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، زندگی کے تمام پہلو ہوں میں حیات مبارکہ بطور عملی نمونہ پیش کرتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کو ایسی عالمگیر شریعت اور ایسی ہمگیر شریعت عطا کی گئی۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے در حقیقت وہ تمام تقاضے پورے ہوئے جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے ضروری تھے۔ یہ ذمہ داری در یتیم مکہ کے مقدس کندھوں پر، مکہ کے وہ در یتیم انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھ دی گئی۔ وہ کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم، کل اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔